تو میں علی پور کے لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ حال ہے تواڈا، کہ حال ہے تواڈا، ٹھیک ہو؟ خیر میری، خیر میرے آج علی پور آندے میرا دل آدھا ہی میں آپ دے گھر ویندی ہاں۔ اساں سارے اتنے خوش ہاں، اتنے خوش ہاں، تو آپ کو ساریاں کو اپنے گھر ویندے دیکھ کے میرا دل ٹھر گیا ہے۔ تواڈی بہن مریم نواز شریف ساکو ساریاں کو ول تواڈی خدمت استے علی پور بھیجیا، اور میں کو آخیا، میں کو آدھی آئی کہ علی پور ونج کے میرا سنیا دئی کہ مریم نواز شریف دے ہوندے علی پور دے لوکاں کو، پنجاب دے لوکاں کو دل منجھا کرن دی لوڑ نہیں۔ آدھی آہے میرا سنیا دئی علی پور دے لوکاں کو ہستے رہو تے وستے رہو۔ آج جب ہم علی پور آ رہے تھے اتنا دل خوش تھا، اتنا دل خوش تھا، میں نے کہا میں جا کے علی پور کے لوگوں کو کہوں گی کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں پنڈی جہاں میرا گھر ہے جتنی میں وہاں خوش ہوتی ہوں جا کر، اس سے زیادہ خوش میرا دل علی پور آتے ہوئے کر رہا تھا۔ جو رشتہ بڑا مشکل وقت تھا، بہت مشکل وقت تھا، جب سیلاب کے دنوں میں ہم سب یہاں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر آئے تھے، جلال پور گئے تھے، علی پور آئے تھے، سیت پور گئے تھے، سلطان پور گئے تھے، لگتی میں تھے، آپ لوگوں کے چہرے دیکھ کر بہت دل دکھتا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو یہ یقین تھا، ان کی نیت تھی آپ کی خدمت کرنے کی، آپ کی مدد کرنے کی۔ ہم سب کو یہاں بھیجا، ہم 12-13 دن یہاں آپ کے ساتھ رہے، رات رہے، دن رہے، صبح رہے، اور پوری ٹیم وزیر اعلیٰ پنجاب کی میرے ساتھ خواجہ سلمان رفیق صاحب تھے، میرے ساتھ رانا سکندر تھے، کاظم تھے، سہیب بھرت صاحب تھے، اور یہاں عامر گپنگ صاحب ہمارے ساتھ تھے، سبتین بخاری صاحب تھے، اسی طرح نواب خان صاحب تھے، لیکن دل میں ایک یقین تھا اور ایک ہی نیت تھی کہ آپ لوگوں کی خدمت کرنی ہے، آپ لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ ایک مشکل وقت ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ پنجاب حکومت، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اس تاریخی سیلاب، جب پنجاب کے تینوں دریاؤں کے اندر، آپ کو پتہ ہے تینوں دریاؤں کے اندر چناب، راوی اور ستلج سپر فلڈ کی صورتحال تھی، ایک انتہا کی صورتحال تھی، سیلابی صورتحال تھی، اس پورے سیلاب اور نالوں میں سیلاب تھا، دریاؤں میں سیلاب تھا، بارش جو تھی وہ ہل ٹورنٹس تھے، کلاؤڈ برسٹ تھے، اس قسم کی آفت پنجاب نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، لیکن اس تاریخی سیلاب کی تاریخی تیاری، تاریخی ایویکویشن، تاریخی ریسکیو، تاریخی ریلیف، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے کم ترین مدت میں تاریخی نقصان کا ازالہ، یہ ایک خاتون مریم نواز شریف صاحب کی نگرانی میں ہوا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے، چاہے وہ پریپیئرڈنیس ہو، چاہے وہ ریسکیو ہو، چاہے وہ ایویکویشن ہو، چاہے وہ ریلیف ہو، اور چاہے وہ اب بینیفیشریز کا نقصان کا ازالہ ہو، سیلاب متاثرین کا سیلاب کا نقصان کا ازالہ ہو، اپنی نگرانی میں دن رات، صبح دوپہر شام خود کیا۔ اور میں علی پور کے لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی ایڈمنسٹریشن، پی ڈی ایم اے، پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، افسر لوگ ہوتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے افسر شاہی کہا جاتا تھا۔ عرفان یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے کارکنوں کی طرح آپ لوگوں کی مدد کی، پی ڈی ایم اے نے۔ یہاں ڈی سی مظفر گڑھ عثمان کدھر ہے عثمان؟ اتنی خدمت کی اس نے، ہم سے بھی ڈانٹ کھائی، بہت ایسے مواقع آئے، لیکن ایک خدمت کے جذبے کے ساتھ آپ سب کی خدمت کی۔
यहाँ RPO बैठे हैं, CPO बैठे हैं, पुलिस बैठी है, एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, PDMA है, 1122 के इदारे, सिविल डिफेंस, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, जिसने जितनी कोशिश की, इंसानी कोशिश थी और आप लोगों की मदद हुई। और सबसे बढ़कर ये जो आपके भाई यहाँ सुथरा पंजाब के लोग खड़े हैं, इन्होंने सफाई भी की जो इनका काम था, लेकिन उसके बावजूद, उसके अलावा आप लोगों को राशन तकसीम किया, आप लोगों को पानी दिया, आप लोगों की खिदमत की, जानवरों को चारा दिया, आपके टेंट लगाए, आपके रिलीफ कैंप लगाए, सिर्फ इसलिए कि वजीर आला पंजाब की हदायत थी और इनके दिलों में खिदमत का जज्बा था। आप लोगों की पॉलिटिकल लीडरशिप, आमिर गोपांग साहब आपके साथ खड़े रहे, सब्तैन बुखारी साहब आपके साथ खड़े रहे, नवाब खान साहब आपके साथ खड़े रहे, ये बच्चा जिसने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन किया, असद, ये आपके साथ खड़ा रहा, टेंट लगवाता रहा और अब ये मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है। और इसने जिस जज्बे के साथ आप लोगों को उन इलाकों में जहां ये लोग थे, सब्तैन बुखारी साहब ने अपनी टीम दी और असद ने आप लोगों के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, यहाँ AC नुमान मौजूद है, इस बच्चे ने भी जितनी मेहनत की। और हम लोग जो लाहौर से आए हुए थे, फिर सबसे बढ़कर इस पूरी टीम की जिन निगरानी जो कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने की, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। ये इतना बड़ा, मैंने RPO, DPO, पुलिस, सबको, और पुलिस सिर्फ RPO, DPO नहीं बल्कि उनकी पूरी टीम, पुलिस ने जिस तरह राशन तकसीम किया, और आज जो अगर UN की रिपोर्ट आती है या UN OCHA की रिपोर्ट आती है तो वो इसी वजह से आती है कि सब ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, बल्कि अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर काम किया। और वजीर आला पंजाब, एक और बात, अलीपुर वालों, ये आप लोगों को ये बात सुननी पड़ेगी कि आपकी इस तारीखी बदतरीन सैलाब की तैयारी, इसकी इवैक्यूएशन, इसका रेस्क्यू, 25 लाख लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाना कोई मजाक की बात नहीं है। 20 लाख जानवरों को पहली दफा किसी सैलाब में जानवरों को बचाया गया। वजीर आला पंजाब ने कहा था कि जिस तरह इंसान की जिंदगी कीमती है, इस तरह उन जानवरों की जिंदगी कीमती, और जिन जानवरों के ऊपर आप लोगों की रोजगार का इन्हिसार है वो उससे भी ज्यादा कीमती है। और उसके बाद आपका रिलीफ, आपका टेंट, आपका खाना, आपका पीना, आपकी दवाइयाँ, 15 लाख लोगों का क्लिनिक ऑन व्हील्स ने और फील्ड हॉस्पिटल ने इलाज किया, और जानवरों को दवाई दी गई, उनको वैक्सीन दी गई, उनको चारा दिया गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये तमाम चीजें, जो सबसे अहम बात है जो आपको पता होनी चाहिए, ये तमाम चीजें पंजाब की वजीर आला ने पंजाब हुकूमत के पैसों से और आपके पैसों से आपको आपका हक दिया। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी से मदद नहीं मांगी सिवाय अल्लाह ताला से मदद मांगने के। आपके पैसों से आज आपको एक बाइज्जत तरीके से आपके नुकसान का अजाला हो रहा है। और ये देखें, बैंक ऑफ पंजाब को भी शाबाश देना चाहती हूँ। ये लोग कभी दफ्तरों से नहीं निकलते थे, आज बैंक ऑफ पंजाब के मैनेजर्स, ये सब लोग, जो पूरी टीम, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, नौफल, असद आप भी आगे आ जाएं, अभी मुल्तान में नौफल थे। ये लोग, इनकी जिम्मेदारी और इनका काम दफ्तरों में बैठना है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन आज ये मुल्तान में 72 कैंप साइट्स पे आज पंजाब बैंक की टीमें खड़ी हैं वजीर आला पंजाब की हदायत पे, और बाइज्जत तरीके से आपको यहाँ मेहमानों की तरह रिसीव किया जाता है, आपको टोकन दिया जाता है, टोकन के बाद आपकी वेरिफिकेशन होती है, और वेरिफिकेशन के बाद आपको वजीर आला पंजाब की तरफ से 50,000 रुपया नकद मिलता है, और बाकी तमाम रकम आपके पास बाइज्जत तरीके से ATM के अंदर आपकी रकम मौजूद होती है। आपको कोई तकलीफ हुई है यहाँ आते हुए? हाथ उठा के बताएं, कोई तकलीफ हुई है आपको? सब लोग खुश हैं? तो ये वो जज्बा है, अल्लाह ताला इसका अजर इनको भी देगा। और फिर एक और बात बताना चाहती हूँ कि लोगों ने कहा कि वजीर आला पंजाब 100 अरब रुपया देना है, और फिर
انفراسٹرکچر بھی ٹھیک کرنا ہے، سیلاب کی جو سڑکیں نقصان ہوئی ہیں سڑکیں بھی ٹھیک کرنی ہے، اسکول بھی ٹھیک کرنے ہیں، تو شاید ترقی کے منصوبے روکنے پڑیں۔ تو علی پور والوں میں بھی، ملتان میں بھی بتا کر آئی ہوں کہ آپ کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے آپ کا ایک بھی منصوبہ نہ ختم کیا ہے، نہ کم کیا ہے، اور نہ اس کے پیسے ختم کیے ہیں ایک دفعہ۔ اور جہاں جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب پہنچتی تھی، ایک طرف وہ سیلاب متاثرین کو ملتی تھی، دوسری طرف وہ جنوبی پنجاب میں بسیں تقسیم کر رہی ہوتی تھی۔ اور یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے، آپ کے ہسپتال بھی ویسے ہی بن رہے ہیں، آپ کی سڑکیں بھی ویسے ہی بن رہی ہیں، آپ کے اسکول بھی ویسے ہی بن رہے ہیں، آپ کو گرین بسیں بھی ویسے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب دے رہی ہیں، اور پہلے سے زیادہ رفتار سے آپ کے ترقی کے منصوبے مکمل ہو رہے ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور آپ لوگوں کی دی ہوئی عزت ہے، آپ لوگوں کا دیا ہوا مان ہے، آپ لوگوں کا یقین ہے کہ آپ کی حکمران مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب صبح دوپہر شام دن رات صرف عوامی خدمت اور عوامی ریلیف میں مصروف ہے۔ اور آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو سروے ہوا ہے جس سے آج سیلاب متاثرین کو ان کا پیسہ باعزت طریقے سے، ان کے نقصان کا ازالہ باعزت طریقے سے مل رہا ہے، یہ 26 ستمبر کو شروع ہوا تھا، اور آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 25 دن کے بعد 72 تحصیلوں میں اس طرح کی کیمپ سائٹس موجود ہیں جہاں لوگوں کو ان کے نقصان کا ازالہ ہو رہا ہے۔